السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی آپ کی دعاؤں سے ٹھیک ہوں۔ میں سب سولوشن کی طرف سے آج کچھ ویڈیو تو نہیں ہے، کچھ انسٹرکشنز کے حوالے سے بات کرنی تھی، ویسے گپ شپ کے حوالے سے، کہ خاص طور پر ایسے ہمارے تمام دوست جو ہمارے آف لائن ورژن یوز کر رہے ہیں، وہ ان کو کچھ انسٹرکشنز دینی تھیں۔ ہمارے پاس کافی سارے مسئلے مسائل آتے ہیں، لوگوں کے کافی سارے یوز کر رہے ہیں، تو ڈیٹے کا بعض اوقات کسی کو مسئلہ بن جاتا ہے، تو ڈیٹے کے حوالے سے کیئر جو ہے نا، اس کے حوالے سے کچھ انسٹرکشن ہے۔ فرسٹ آف آل یہ کرنا ہے کہ جب، کیونکہ یہ جو آن لائن ورژن ہے ہمارے ڈیسک ٹاپ ویب بیسڈ ہیں، یا ان کے تو بیک اپ کا مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس سرور کی ایکسیس ہمارے پاس ہوتی ہے، اس کا تو ڈیلی بیسس پہ ہم خود بیک اپ بنتے ہیں۔ بٹ جو آف لائن ورژن ہے، جو ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ہے، اس کا ڈیٹا آپ کے پاس ہی بن رہا ہوتا ہے، آپ کے کمپیوٹر پہ بن رہا ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے نا آپ نے ہی کیئر کرنی ہوتی ہے۔ اب اس میں جو ہے ہم نے بھی سیکورٹی لیئر اپنی طرف سے فل کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا کہیں نہ جائے، اس کی جو ہے نا کیئر ہو سکے، کیونکہ اس میں ہم نے ڈی ڈرائیو یا ای ڈرائیو میں انسٹال کرتے ہیں، سی میں نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کبھی کمپیوٹر میں ونڈو کرنی پڑ جاتی ہے، جب آپ ونڈو کریں تو آپ کا ڈیٹا ضائع نہ ہو، تو ڈی یا ای ڈرائیو کا جو جب بھی ونڈو کریں تو ڈی یا ای ڈرائیو کا ڈیٹا سیو ہوتا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ بٹ کچھ لوگ ہمارے اس میں کیئر نہیں کرتے، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا کسی کو بھیج دیتے ہیں، جی آپ جو ہے نا ونڈو کروا کے لے آئیں، کسی کو بھیج دیا، کسی کے پاس کہہ دیا جہاں پہ چھوٹے جاؤ ونڈو کروا کے لے آؤ۔ اب چھوٹا لے جاتا ہے، آگے جا کے اپنے کسی بھی کمپیوٹر شاپ پہ لے کے گیا ہے، وہاں کا کمپیوٹر کا ہوتا ہے، شاپ کا اونر ہوتا ہے، وہ بھی آگے چھوٹے کے حوالے کر دیتا ہے، ہاں پہ چھوٹے اس پہ ونڈو کر دے۔ وہ اب چھوٹا جو ہے نا، اس کو یہ نہیں بتایا جاتا، کہ یہ کیئر نہیں کی جاتی کہ اس میں کوئی امپورٹنٹ ہمارا ڈیٹا ہے، آپ نے سی کے علاوہ کسی کو نہیں چھیڑنا۔ وہ کیا کرتا ہے جی، وہ اس کو بتایا یہ جاتا ہے جی یہ کمپیوٹر میں وائرس آ گیا ہے، تو اس کو اچھی طرح سے نا آپ اس کو کلین کر کے نا اس میں ونڈو کر دیں۔ وہ کلین میں کیا کرتا ہے، ڈی کو بھی فارمیٹ کر دیتا ہے، ای کو بھی فارمیٹ کر دیتا ہے، سی کو تو آلریڈی ونڈوز سے فارمیٹ کرنا ہی ہوتا ہے، وہ ساری کلین اچھی طرح کر کے ونڈو کر دیتا ہے۔ جب کمپیوٹر واپس پہنچتا ہے، چھوٹا لے کے آتا ہے واپس، تو سب جو ہے نا وہ کہتے ہیں اس میں تو ہمارا ڈیٹا تھا، وہ تو سارا کا سارا ڈیٹا اس نے وہ ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ تو وہ اب ہمیں کمپلینٹ آ جاتی ہے کہ وہ جی کمپیوٹر میں ڈیٹا تھا، تو وہ جو ہے نا خود ہی اڑ گیا ہے۔ یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ بہت سارے کلائنٹ ہمارے پاس ایسے بھی آئے ہیں جو سافٹ ویئر کا فولڈر جو ہے نا، اس میں جتنی فائلیں ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ نے جو سافٹ ویئر کی فائلیں ہیں، یہ سافٹ ویئر یوز کر رہا ہوتا ہے، آپ نے ان کو نہیں چھیڑنا۔ وہ وہی کام کریں گے، کچھ کلائنٹس ایسے ہیں جو وہی کام کریں گے جن سے ان کو منع کیا جاتا ہے۔ وہ کیا کریں گے جی، وہ اس کے اندر سے فائلیں ڈیلیٹ کر دیں گے، چیک کرنے کے لیے کہ ڈیلیٹ کر کے دیکھیں تو صحیح کیا ہوتا ہے۔ ڈیلیٹ جب بھی کریں، ظاہر بات ہے سافٹ ویئر جو ہے وہ جن فائلز کو اور جن ریسورسز کو یوز کر رہا ہوتا ہے، اس کو جب بھی آپ رن کریں گے، جب ایک بھی ریسورس نہیں ملے گا تو وہ ایرر دینا شروع کر دے گا، پھر ہمیں کمپلینٹ آ جائے گی جی وہ تو سافٹ ویئر خود کام کرنا بند کر دیا ہے۔ اور ہم جب چیک کرتے ہیں تو وہ اس وقت، اور وہ ماننا بھی نہیں ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے، وہ جی خود ہی بند ہو گیا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، جیسے ہی کمپیوٹر کو آن کیا ہے تو اس نے چلنا بند ہو گیا ہے۔ وہ جب چیک کرنے سے پتہ چلتا ہے جو فائلیں جو ہیں نا وہ ریسائیکل بین میں کہیں پڑی ہیں۔ اب ریسائیکل بین میں خود تو چل کے جاتی نہیں ہے، جو ڈیٹا ڈیلیٹ کیا جاتا ہے وہی جاتا ہے، پھر کہنے پہ کہ وہ جی بچوں نے کر دی ہوگی، ہمیں تو نہیں پتہ۔ اور جو پہلے میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ ونڈو آپ نے کرنی ہے، تو فرسٹ انسٹرکشن آپ نے جب بھی کسی دینا ہے، کسی سے آپ کوئی ایکسپرٹ ونڈو کرنے والا ہو تو اس سے آپ نے ونڈو کروانی ہے، اور اس کو انسٹرکشن لازمی دینی ہے کہ آپ کی جو یہ کمپیوٹر ہے اس پہ ڈی اور ای ڈرائیو میں جس میں بھی آپ کا سافٹ ویئر ہے اس میں ہمارا امپورٹنٹ ڈیٹا ہے، اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا۔ سی کو آپ فارمیٹ کر سکتے ہیں، سی پہ ونڈو کریں، جو کر رہے مرضی کریں، ڈی اور ای کو آپ نے نہیں چھیڑنا۔ تو یہ سیفٹی کے لیے ہے تاکہ آپ کا ڈیٹا سیو رکھے، اور اس سے بھی پہلے آپ جب بھی ونڈو کرنے لگیں تو کم از کم اس کا ایک بیک اپ اپنی یو ایس بی پہ یا کسی ڈرائیو پہ لے لیں، تاکہ اگر اس کو انسٹرکشن دینے کے باوجود بھی اگر وہ چھوٹا کام دکھا جاتا ہے
تو آپ کا ڈیٹا بچ سکے، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ ڈیٹا ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے سارے جتنے بھی آف لائن یوزرز ہیں ان کو انسٹرکشن دی ہوئی ہیں کہ آپ اپنے ڈیٹا کو جو ہے نا، ویڈیو بھی شیئر کی ہوئی ہے، اس میں اسٹیپس آ رہے ہیں کہ آپ اپنے کمپیوٹر اپنے جو ہے اس کو گوگل ڈرائیو کے ساتھ سنک کر دیں، تاکہ جو بھی ڈیٹا ہے امپورٹنٹ وہ آپ کا اس کے ساتھ سنک ہوتا رہے۔ اور دوسری یہ تو ہو گئی ونڈو کے حوالے سے اور ڈیٹا بیک اپ سے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے جو ہر تیسرے دن ونڈو کرتے ہیں۔ اب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ونڈو کو کیا ہو جاتا ہے 3 دن کے بعد۔ اب اس میں جو ہے سافٹ ویئر میں کچھ فائلیں ہوتی ہیں، یہ کچھ سپورٹنگ سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں، اور کبھی ونڈو 11 کر لی، کبھی ونڈو 10 کر لی، کبھی ونڈو 7 کر لی، کبھی کچھ، وہ پھر ڈیفرینٹ ونڈوز پہ اس کو جو ہے سپورٹنگ سافٹ ویئرس ڈیفرینٹ ہوتے ہیں، ان کو ایک مرتبہ رن کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ضرورت پڑتی ہے۔ تو وہ پھر آ جاتی ہے جی نہیں جی یہ تو سافٹ ویئر ٹھیک نہیں ہے، یہ ہم نے ونڈو کی ہے تو یہ چلتا نہیں ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں وہ مسئلہ ہے۔ تو ونڈو یہ میرے پاس لیپ ٹاپ پہ تقریباً کچھ 4 سال ہو گئے ہیں، یہ میرے پاس ونڈو چل رہی ہے، کبھی کوئی مسئلہ نہیں آیا۔ اگر ہم ہر روزانہ کمپیوٹر پہ، آج کل گیمیں اتنی بڑی بڑی ہیوی قسم کی آ گئی ہیں، اور گیمیں جو ہے نا ہم لینے بھی فری ورژن ہوتا ہے، اس کو پھر ہم نے کوئی جگاڑ لگا کے اس کو رجسٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جس سے ہماری جو ہے نا ونڈو کی فائلیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ہر روزانہ ونڈو کرنی پڑتی ہے۔ تو دوسری گزارش میری یہ ہے کہ جس کمپیوٹر پہ یہ آپ کا ڈیٹا ہے، جس کمپیوٹر پہ آپ کا یہ سارا سسٹم آپ سافٹ ویئر رن کر رہے ہیں، برائے مہربانی آپ ایسا کریں کہ آپ نے ونڈوز، آپ نے جو گیمنگ پی سی ہے یا کوئی اس پہ اور کچھ کرنا ہوتا ہے اس کو آپ علیحدہ رکھیں۔ اس کو آپ، اگر یہ پاسبل ہے آپ کے لیے، اور یہ آپ کے لیے سیفٹی کے لیے بھی بیسٹ ہے، کیونکہ اس میں آپ کا 3 4 سال سے 5 سال سے ڈیٹا ہے، اور آپ اس میں گیمیں ہر روزانہ کرنے سے اس کے جو ہے روزانہ ونڈو کر رہے ہیں تو اس میں زیادہ رسک رہتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا ضائع ہو، اور ڈیٹا سب سے امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ گیمنگ اگر آپ نے کرنی ہے یا کچھ اور ڈیلی بیسس پہ کرنا ہے تو اس کے لیے علیحدہ پی سی کا ارینج کر لیں، اس پی سی پہ سمپل اس کو آپ اسی پرپز کے لیے ہی رکھیں تو دی بیسٹ ہوگا، کیونکہ ڈیٹے کا پھر مسئلہ بنے گا، اور ڈیٹے کا مسئلہ بعض اوقات بن جاتا ہے تو وہ پھر ری اسٹور کرنا، پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ اگر کسی کو ہم نے ڈی ڈرائیو یا ای ڈرائیو میں انسٹال کر کے دیا ہوا ہے، اور چیک کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو ڈی ڈرائیو ہے ہی نہیں، اس کو اپنی گیم کے لیے سی کے ساتھ ملا دیا گیا ہے تاکہ جگہ زیادہ ہو جائے، تو اس کو پھر ہم، آپ خود ہی ہمیں بتائیں کہ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ جس ڈرائیو میں ڈیٹا پڑا ہوا ہے وہ ساری کی ساری ڈرائیو ہی نہیں ہے، تو پھر ہم اس کو ڈیٹا کہاں سے نکال کے دے سکتے ہیں؟ اس کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے، اس کے لیے ہم معذرت بھی کریں گے۔ تو اس طرح کے جو مسئلے میں، دوسرا جو ہے ہمارے برانڈیڈ ایس ایم ایس، جو بہت سارے دوست برانڈیڈ ایس ایم ایس سروس یوز کر رہے ہیں، وہ اب کسی کے پاس کوئی کلائنٹ آیا ہوا ہے، اس نے کوئی پیمنٹ کی ہے، اس نے سیو کی ہے، اور وہ اس کے سامنے کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو اگر ایس ایم ایس نہیں ملا تو اس کی کمپلینٹ ہمیں اس وقت، اس کو ایس ایم ایس ملنے سے پہلے اگر 5 منٹ بعد اس کو ایس ایم ایس مل بھی جاتا ہے تو 1 منٹ کے اندر اندر ہمیں فون آ جاتا ہے، جی وہ تو ایس ایم ایس نہیں ملا، بندہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ ایس ایم ایس کا جو ہے نا ہم نے ادھر سے کوئی اس کو پکڑ کے نہیں رکھا ہوتا۔ ایس ایم ایس کا یہ ہوتا ہے، اس میں تھوڑا سا میں آپ کو گائیڈ کر دوں اس کا سٹرکچر کس طرح سے ہوتا ہے۔ جب آپ اس کے سیو پہ کلک کرتے ہیں، وہاں انٹرنیٹ کے تھرو اس کے جو سرور ہے، جو ہمارا سرور ہے جس سے آپ نے ماسکنگ لی ہوتی ہے، وہاں تک آپ کا ایس ایم ایس پہنچتا ہے، اس کی ساری ٹیکسٹ، سارا ڈیٹا وہاں تک پہنچتا ہے۔ وہاں اس کے ساتھ ماسک اٹیچ ہوتی ہے، اس کی جو جس ماسک کے ذریعے آپ نے مثلاً آپ کے جو بھی شاپ کا نام ہے، اگر آپ نے ماسک ایس ایم ایس کیا ہوا تو وہ اس کے ساتھ، اس میسیج کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے۔ وہ سرور کیا کرتا ہے، آگے جو کنسرنڈ سرور ہے، مثلاً ٹیلی نار کا نمبر ہے تو ٹیلی نار کے سرور کو بھیج دے گا، اگر یو فون کا ہے تو اس کو بھیج دے گا، اگر آپ کا اس کا وارد یا اس کا موبی لنک ہے تو اس کو بھیج دے گا۔ اب آگے اس سرور پہ ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے، وہ سرور آگے پھر ان کا سیٹ اپ اپنا ہے، وہ اس کے پورے آل دا ورلڈ پاکستان میں ان کی جو سروس ہے وہ اب کیا کرتے ہیں، اس میسیج کو اپنی نیٹ ورک پہ براڈ کاسٹ کر دیتے ہیں۔ وہ اب جب سارے یہ جو ہمارے ٹاور لگے ہوتے ہیں ان تک پہنچتا ہے، ان کے پاس پہلے انفارمیشن ہوتی ہے کہ یہ جو نمبر ہے یہ لاسٹ کہاں پہ آن ہے، وہ اس سرور کو اس نے انفارمیشن بھیجی ہوتی ہے کہ یہ ہمارا لاسٹ نمبر وہاں جگہ پہ ہے۔
وہ پھر اس کنسرنڈ جو ہمارا ٹاور ہے وہاں تک پہنچتا ہے، اس سے پھر آگے جو ہے نا اس نمبر کو ٹریس کیا جاتا ہے، وہ سگنل اس ہول دا وہ ٹرانسمیٹر پورے نیٹ ورک پہ آگے وہ پاپولیٹ کر دیتا ہے، اور وہ کنسرنڈ نمبر جہاں بھی اس کو ملتا ہے وہاں اس کو پہنچتا ہے، اس تک وہ میسج پہنچتا ہے۔ یہ جو پروسیس ہے اس میں 3-4 بیچ میں سرور آ جاتے ہیں، انٹرنیٹ آ جاتا ہے، تو اس میں یہ ڈیٹا ٹرانسفر ہونے میں تھوڑی سی ڈیلے ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی سرور ہے، ایک سرور بیچ میں ہے، وہ کسی اور پروسیسنگ میں اس پہ بیک اپ کی کوئی کیوری لگی ہوئی ہے، وہ بیک اپ بنا رہا ہے، یا کوئی اور اس کو کیوریز لگی ہوئی ہے کہ ابھی کمپیوٹر جو سرور ہوتے ہیں وہ مسلسل چل رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی کوئی کسی اور ڈیٹا پروسیسنگ میں وہ بزی ہے، تو وہ تھوڑی سی ڈیلے جو اس کی کیوریز آ رہی ہوتی ہیں، اگر وہ پروسیسنگ کسی اور میں بزی ہے تو وہ کیو میں لگا دیتا ہے، کیو مینس کی لائن میں لگا دیتا ہے کہ یہ مثلا پہلے جتنی کیوری آئی ہوئی ہیں اس کے بعد آپ کی جو میسج آیا ہے وہ اس کے بعد اس میں وہ ٹیبل میں پوسٹ ہو جائے گا۔ اب جیسے ہی سرور کو کوئی فری سائیکل ملے گا وہ کیا کرے گا، ان کو ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دے گا، اور جیسے جو اس کو سب سے پہلے فیفو ہوتی ہے، فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ، جو اس کے پاس سب سے پہلے آئی ہوتی ہے کیوری، اس کو وہ پہلے ایگزیکیوٹ کرتا ہے، بعد میں جو اس کے بعد آئی ہے اس کو بعد میں ایگزیکیوٹ کرے گا، اس کے بعد جو اگلی ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا۔ اب آپ کی کیوری جو اس کے پاس سرور کے پاس پہنچی ہوئی ہے، میسج پہنچا ہوا ہے، فار ایگزامپل وہ 50ویں نمبر پہ ہے، تو پہلے 49 وہ پہلے جو اس کے پاس آئی ہوئی ہیں کوئی بھی ہیں کیوری، اس کو کسی میسج سینڈ کرنا ہے، یا کوئی کال کا ریکارڈ ہے، کسی کوئی انسٹرکشن میسج ہے، کسی کوئی پروموشنل میں جو بھی ہے، وہ پہلے 49 کو ایگزیکیوٹ کرے گا، اس کے بعد آپ والی جو کیوری جو میسج آیا ہوا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا، اور اس کو وہ پروسیس کرے گا اور سینڈ ہو جائے گا۔ اس میں ٹائم لگ سکتا ہے، بعض اوقات 5 منٹ لگ سکتے ہیں، بعض اوقات 15 منٹ، زیادہ تر میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ فوراً ہی میسج پہنچ جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے سرور بیزی ہے، جو میں نے آپ کو سارا اس کا سٹرکچر بتایا ہے، اور اس میں وہ سائیکل میں بیزی ہے، تو جیسے ہی اس کو ٹائم ملے گا میسج آپ کا پہنچ جائے گا، اور 1 منٹ کے اندر اندر میسج نہیں پہنچا تو ہمیں اگر کال آ بھی جاتی ہے تو ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کو پروسیس سارا بتایا، ہمارے پاس یہ کوئی نہیں ہوتا کہ ہم نے ادھر اس کو پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں تو جیسے ہی ہم ادھر سے اس کو سینڈ کر دیتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں وہ چیز نہیں ہوتی، ہمارے ہاتھ میں جو ہے وہ ہم نے کنفیگر کر کے دے دیا ہے، اس کے بعد وہ نیٹ ورک پہ جب چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ کہ جو میسج ہیں یہ ہوتے ہیں پروموشنل میسج ہوتے ہیں، یہ جو ماسک والے یہ برانڈڈ ایس ایم ایس پروموشنل میسج ہوتے ہیں، اس میں مختلف کمپنیز کا اپنا اپنا میکانزم ہے۔ یہ جب بھی کچھ کمپنی یہ کرتی ہیں کہ جب بھی کوئی اس قسم کا میسج سینڈ ہوتا ہے تو اس کے نیچے وہ اپنی طرف سے ٹیکسٹ ایڈ کر دیتے ہیں کہ اگر آپ ان پروموشنل میسج کو ان سب کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پہ ہمیں میسج کر دیں۔ اگر کوئی کلائنٹ آپ کا کوئی کسٹمر ان میسج کو نہیں ریسیو کرنا چاہتا اور ان کو وہ ان سب کر کے میسج بھیج دیتا ہے تو ان کو پاس میسج وہ نہیں جائے گا، کیونکہ اس نے کمپنی کو انفارم کر دیا کہ ہم یہ میسج ریسیو نہیں کرنا چاہتے، تو ان کے پاس میسیج ریسیو نہیں ہوگا۔ اگر ان کے پاس میسیج ریسیو نہیں ہوگا تو اس کا بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ خود جو کلائنٹ ہے وہ میسیج ریسیو نہیں کرنا چاہتا۔ اور دوسری بات، دوسری تو نہیں ہے بلکہ یہ کافی ساری ہو گئی ہیں، اور اگلی یہ کہ اگر آپ نمبر کسی کا یو فون کا نمبر ہے اس نے زوم پہ کنورٹ کروایا ہوا ہے تو اس کو بھی میسج یہ نہیں جائے گا، کیونکہ یہ کنسرنڈ جو ہے نا یہ سرور کو میسج جاتا ہے، مثلا زوم کا اس نمبر یو فون کا نمبر ہے تو یہ یو فون پہ جائے گا، یو فون والا اپنے نیٹ ورک پہ ٹریس کرے گا، اس کو اپنے نیٹ ورک پہ وہ نمبر نہیں ملے گا تو میسج نہیں جائے گا اس کو۔ اس میں بھی یہ بھی ایک پرابلم ہے اس میں۔ اور باقی جو انسٹرکشنز یہ میسج کے حوالے سے تھی، باقی جو ڈیٹے کے حوالے سے میں نے پہلے بتایا ہے، پلیز اس کا اپنے مائنڈ بھی نہیں کرنا۔ ہمارے پاس بہت سارے کلائنٹ آتے ہیں، کچھ کمپیوٹر کا بیسک جن کو نالج نہیں ہوتا وہ بھی آتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم نے کمپیوٹرائز کرنا، لیکن جو بندہ کمپیوٹر کا بیسک نالج نہیں رکھتا اس کو تھوڑی سی پریشانی بن سکتی۔ ویسے تو ہم نے سافٹ ویئر بہت ایزی اور یوزر فرینڈلی بنائے ہوئے ہیں تاکہ جو بندہ لمیٹڈ نالج رکھتا ہے وہ اس کو یوز کر سکتا ہے، لیکن جس بندے کو بالکل بھی کمپیوٹر کا نہیں پتہ، وہ کمپیوٹر کو سٹارٹ کرنا بھی نہیں جانتا، اس کو کمپیوٹر پہ ایسے بھی ہمارے پاس آتے ہیں جن کو کمپیوٹر پہ اگر بتایا جائے کہ آپ نے اشاریہ، مثلا اشاریہ میں اس نے 15.50 اس نے پرائس لکھنی ہے تو اس کو اشاریہ کا بٹن نہیں ملتا، اس کو بتایا جاتا ہے کہ جو ہے نا شفٹ اور فلاں فلاں بٹن کے ساتھ وہ بٹن کھڑا ہوا ہے، تو وہ آگے سے بتاتا ہے کہ میرے کمپیوٹر پہ شفٹ بھی نہیں ہے، تو ایسے یوزر کو پھر گائڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ جو ہے نا ایسے کمپیوٹر سے ایسے یوزر سے ہم بھی مدد کریں گے، کیونکہ پہلے وہ کسی ایسے یوزر سے تھوڑی سی ٹریننگ لے لیں، گائیڈ لائن لے لیں، کمپیوٹر کا بیسک نالج لے لیں۔ اور ایسے بھی بہت سارے ایک کسٹمر ہمارے پاس آیا، وہ کہتا ہے جی میں نے آپ سافٹ ویئر سے یوز کرنا ہے، مجھے آپ سافٹ ویئر جنرل گپ شپ کے حوالے سے بھی میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں
کہ وہ کہتا ہے جی میں نے یہ سافٹ ویئر یوز کرنا ہے اور مجھے سافٹ ویئر بنا کے دیں. ان کو سافٹ ویئر بنا کے دیا. ان کی کوئی شاپ تھی, اب میں بتانا نام بتانا اور وہ بتانا بھی مناسب نہیں ہے. اب کمپیوٹر کو اس کو انسٹال کر کے دیا اس کو. اب ہم نے تو آن لائن ہی گائڈ کرنا ہوتا ہے, یہ بھی ہماری مجبوری ہے, کہیں پہ آنا جانا پورے پاکستان میں ہم اس بیسس پہ نہیں جا سکتے کہ وہاں جا کے اب کوئی کراچی ہے, کوئی بہاولپور ہے, کوئی ملتان ہے, کوئی آزاد کشمیر ہے, وہاں جا کے سافٹ ویئر انسٹال کیا جائے, ان کو گائڈ کیا جائے, یہ تو کافی مشکل ہو جاتا ہے. تو ان کو سارا گائڈ کیا کہ اس طرح سے آپ نے یوز کرنا ہے. اب اس نے کہا کہ مجھے جو ہے نا, بزرگ آدمی تھا ہے ابھی, اللہ تعالیٰ اس کی لمبی عمر کرے, اس کو بتایا کہ آپ نے اس طرح سے کمپیوٹر کو یوز کرنا ہے. یہ ایک دن اس کو بتایا, ایک سے وہ کہتا ہے مجھے ہر روزانہ آپ نے ایک سٹیپ بنانا ہے, بتانا ہے, اس کو میں تھوڑے سے پریکٹس کر لوں گا, اگلے دن میں اگلا سٹیپ کروں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, ہم آپ کو ایک سٹیپ بتاتے ہیں, آپ اس کو 2 دن پریکٹس کر لیں, پھر اگلے دن. اب ایک دن اس کو بتایا کہ اس طرح سے آپ نے پروڈکٹ انٹر کرنا ہے, سب سے پہلا سٹیپ. اب انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے, اس کی مجھے سمجھ آ گئی ہے, آج رات کو میں اس کی پریکٹس کروں گا اور کل پھر اگلا سٹیپ کریں گے. انہوں نے کیا کیا, رات کو پریکٹس کی, اگلے دن صبح صبح اذان کے وقت جو ہے نا, بزرگ بندوں کو جو ہے نا وہ نیند بھی جلدی کھل جاتی ہے صبح. اچھی بات یہ ہے کہ میں وہ ہیٹ نہیں کر رہا, اچھی بات ہے یار, جلدی سونا اور جلدی اٹھنا, نماز پڑھنا, آج کل تو ہماری عادات کافی خراب ہو گئی ہیں, تو وہ ایک اچھا عمل ہے. صبح صبح اذان کے بعد فون آ گیا, جی وہ جو آپ نے رات کو بتایا تھا وہ کس طرح سے بتایا تھا مجھے دوبارہ بتائیں. او اب نئے سرے سے پھر اس کو بتایا کہ اس طرح سے آپ نے انٹری کرنی ہے. وہ پھر جی اگلا دن پھر پریکٹس پہ لگ گیا. اگلے دن پھر جی وہی شروع سے وہ والا آپ نے کہاں پہ بتایا تھا, وہ مجھے وہ جو ہے نا جگہ بھی نہیں نکل رہی میرے سے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے جو بندہ کمپیوٹر کا بیسک نالج نہیں جانتا, کمپیوٹر کو چلانا نہیں جانتا, اس کے لیے پھر کافی پرابلم بن جاتی ہے, کیونکہ کمپیوٹر کا بیسک نالج ہے, اس میں ساری ٹرمینالوجی کمپیوٹر والی یوز ہو رہی ہے, تو اس کے لیے پھر کافی مشکل ہو جاتی ہے. اور جو بندہ کمپیوٹر کا بیسک نالج جانتا ہے اس کے لیے اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہے, کیونکہ یہ کافی یوزر فرینڈلی اور اس کو ہم نے اس طرح سے بنایا ہے کہ تمام یوزر جو بیسک نالج رکھتے ہیں وہ اس کو استعمال کر سکیں. تو یہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو تھی, گپ شپ بھی تھی اس میں, اور تھوڑی سی انسٹرکشنز بھی تھیں, خاص طور پر آف لائن یوزرز کے لیے کہ اس کو انسٹرکشن پہ عمل کریں, تاکہ ڈیٹا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارا ڈیٹا ہوتا ہے. ہم بھی یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ہمارا یوزر کوئی پریشانی بنے ڈیٹا کے حوالے سے, کیونکہ ڈیٹا اگر آپ کو چلا جاتا ہے سب سے امپورٹنٹ وہ چیز ہوتی ہے. اور باقی چھوٹی موٹی گپ شپ تھی اس میں. اگر کوئی کسی کو, میری یہ مقصد ہرگز نہیں تھا کہ کسی کو کوئی ہیٹ کرنا ہے یا کسی کو کوئی ڈی گریڈ کرنا ہے, ایسا کوئی ہرگز مقصد نہیں تھا. اگر کسی کو کوئی ایسی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. امید ہے آپ لوگ ان انسٹرکشنس پہ عمل کریں گے. باقی یہ ہمارا سافٹ سولوشن یوٹیوب پہ چینل ہے, جس میں آلریڈی ہم نے بہت سارے سافٹ ویئر ڈیولپ کر کے آل بزنس کے تقریباً ہم نے ڈیولپ کر کے اس میں کیے ہوئے ہیں. ہمارے پاس ہم وہی سافٹ ویئر ڈیولپ کرتے ہیں جو ہمیں کوئی یوزر ہمیں کہتا ہے کہ یہ والا سافٹ ویئر ہمیں چاہیے, کیونکہ ویسے ہمارا تو سارے ان بزنس سے ہمارا کوئی لنک نہیں ہوتا, ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا کچھ ہوتا ہے اندر کی کہانی. مثلاً پٹرول پمپ ہے, اب پٹرول پمپ کا ہمیں نہیں پتہ کہ اس کا کیا ہوتا ہے. یہ میں نے جب سافٹ ویئر ڈیولپ کیا تو مجھے فرسٹ ٹائم یہ پتہ چلا کہ اس میں کوئی ڈپ چارٹ بھی ہوتا ہے, جو ٹینک میں جو ہے نا وہ چیز اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی ہمارے ٹینک میں کتنا لیٹر پٹرول ہے یا ڈیزل اویلیبل ہے. یہ ہمیں فرسٹ ٹائم پتہ ہے. یہ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سارے ان چیزوں کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا. جو یوزر ہمیں بتاتا ہے کوئی سافٹ ویئر کہ یہ ہمیں سافٹ ویئر چاہیے اور اس طرح سے ہمیں چاہیے, تو اس کے لیے ہم بناتے ہیں, کیونکہ ویسے تو ڈیولپ کرنا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ بیسک نالج ڈیولپر کو بہت بہت آگے تک جانا پڑتا ہے, جہاں تک یوزر بھی نہیں جاتا تب جا کے سافٹ ویئر ڈیولپ ہوتا ہے. تو اگر ان میں یہ ہمارا یوٹیوب چینل پہ اگر آپ کی ضرورت اپنے بزنس کے حوالے سے کوئی اگر سافٹ ویئر موجود نہیں ہے تو آپ ہمیں اپنی ضرورت کے مطابق اگر آپ ہمیں بیسک ریکوائرمنٹ دے دیتے ہیں تو ہم آپ کو اس طرح سے سافٹ ویئر آپ کی ریکوائرمنٹ کے حوالے سے ڈیولپ کر کے دے سکتے ہیں. جو پہلے سے آلریڈی ہمارے ڈیولپڈ ہیں اس پہ ذری بات ہے, چینجز میں تھوڑا کم ٹائم لگتا ہے. اگر نئے سرے سے کوئی ڈیولپ کرنا تو اس میں تھوڑا سا ٹائم درکار ہوگا, لیکن بن سکتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. مزید کسی سافٹ ویئر یا کسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے, ہمارا بھی خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا امین ناصر ہو. اللہ حافظ.